یا امام زمان. حضرت حجت کے حوالے سے یہ جو امام زمان یہ تعبیر روایتوں میں آئی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشہور ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ نہیں جس کی بیک پر قرآن کی کوئی آیت ہے یا معصوم کی کوئی روایت موجود ہے. یہ جو تعبیر ہے کہ حضرت امام زمانہ ہے، ایک ہے زمانیات کہ زمانے میں کون کون ہے اس کا امام ہونا، یہ ایک بات ہے، اور ایک ہے خود زمانے کا امام ہونا. دیکھیں زمانے کا معاملہ کیا ہے. ایک بہت مشہور فریز ہے کہ ان الشمس والقمر یبلیان کل جدید، کہ جو یہ سورج اور چاند یہ جو گردش ہے اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر وجود جو ہے فرسودگی کا شکار ہوتا ہے، ڈیپریشیٹ ہوتا ہے. ایسا ہے، انسان ہے وہ جوان ہے، جوانی سے وہ بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے. اور امام کے بارے میں کیا کہا گیا؟ امام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب امام ظہور کریں گے تو سن کتنا ہوگا خدا بہتر جانتا ہے، 1000 سے اوپر اس وقت سن ہو چکا ہے. لیکن اگر وجود کو ملاحظہ کیا جائے گا تو کیسا لگے گا؟ ایسا لگے گا جیسے 40 سال کا کوئی شخص ہے کہ جو سامنے آ گیا. دیکھیں جب ہم حضرت حجت کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک دلائل کا پورا سلسلہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قرآن مجید گواہی دے رہا ہے 950 برس تک انہوں نے تبلیغ کی. تو آپ کو حیرت کس بات پر ہے؟ وہ خدا جو 1000 سال سے زیادہ جناب نوح علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ کیا حضرت حجت کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ کیا آپ کو قدرت پروردگار میں شک ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو 2016 تو چل رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو ان سے بھی زیادہ سینئر ہیں. ایک تو یہ دلیل ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پر ان کی امپورٹنس ہے. اصحاب کہف کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، جناب عزیر علیہ السلام کا 100 برس تک رہنے کے بعد پھر واپس جی اٹھنے کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. صحیح ہے، یہ تمام دلائل اپنی جگہ بہت اسٹرانگ ہیں، بہت اہم ہیں. مگر ذرا دیکھیں کہ یہاں اس حدیث کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے. یہ آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک بہت عمدہ اسپیچ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اس بات پر بڑی محققانہ نظر ڈالی اور اپنی رائے پیش کی، اور اس میں ان حدیثوں کو بھی پیش کیا. اور وہ کیا کہ آپ کس چیز سے پریشان ہیں؟ ایک تو حضرت کی زندگی کا معاملہ ہے، اتنے سال اتنے سال اتنے سال، لیکن آپ غور تو کریں یہ کون ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ زمانے میں مقید ہے یا زمانے کا امام ہے؟ اگر ایک شخص جو زمانے کے اندر مقید ہوگا، جیسے مثلا ہم یہ کہیں کہ صاحب اس گلاس کے اندر پانی آپ نے ڈالا تو گلاس کی جو وضعیت ہے وہ اس پانی پر اثر انداز ہوگی، مگر یہ اسی صورت میں اثر انداز ہوگی نا کہ جب یہ پانی اس گلاس کے ظرف کے اندر مقید ہو. اگر وہ اس میں مقید نہیں ہے تو پھر حضرت کیا ہے؟ امام زمانہ، وہ زمانے کے امام ہے. امام کا مطلب ہوتا ہے جو آگے ہو. امام زمانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ امام کے پیچھے ہے، امام زمانے سے آگے ہے. اور اس بات کو میں عرض کروں، ظاہر ہے کہ میں نہیں جا پاؤں گا تفصیل کے اندر، مگر صرف اتنا اشارہ، یہ بات تو ہم امام جماعت اور جو مامومین کے جو مسائل ہیں اسی سے سمجھ جاتے ہیں کہ اگر کوئی امام جماعت ہے تو پھر ہوگا کیا؟ جماعت پیچھے ہوگی، امام آگے ہوگا. ایسا ہے یا نہیں؟ شریعت میں یہی ہے کہ امام جماعت آگے ہوگا، جو جماعت ہے وہ پیچھے ہوگی. جہاں پر امام جماعت سجدہ کر رہا ہے اگر اس سے بھی کوئی آگے چلا جائے، اگر کوئی شخص امام جماعت جہاں سجدہ کر رہا ہے اس کی پیشانی اس سے آگے چلی جائے، یا جہاں امام جماعت کھڑا ہے اس سے آگے وہ آ کر کھڑا ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ کئی جماعت باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو امام ہے وہ آگے ہوگا، جس کا وہ امام ہے وہ پیچھے ہوگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر جماعت امام جماعت سے آگے ہو جائے تو جماعت باطل ہو جائے گی، زمانے کی مجال ہے کہ امام زمانہ سے آگے چلا جائے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا برادران عزیز. اب یہاں پر ذرا اس حدیث کو سن لیجئے اور ہم منزل مصائب پر آ جائیں. یہ حدیث ہے ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام. کچھ جو خصائص ہیں حضرت حجت کے، خصائص جس میں 8ویں امام بھی شریک نہیں ہے، طولانی عمر کا ہونا، دوسرے معاملات کا ہونا، یملأ الارض قسطا و عدلا، یہ ساری چیزیں خصائص ہیں حضرت حجت کے.
ذرا دیکھیے، قلت للرضا علیہ السلام، سائل سوال کرتا ہے 8ویں امام سے، انت صاحب حاضر الامر، کہ مولا اس امر کے صاحب آپ ہیں؟ فقال انا صاحب حاضر الامر، صاحب امر ہوں، ولکنی لست بالذی املأها عدلا کما ملئت جورا، میں صاحب امر ہوں بے شک، مگر میں وہ نہیں ہوں کہ جو زمین کو آخر میں آ کر عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بری ہوگی۔ معاملہ یہاں پر رکا نہیں، آگے سنیے، وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ، اور کیسے ہو سکتا ہوں میں وہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ أَلَا مَا تَرَى مِن ضَعْفِ بَدَنِي، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میرا بدن بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے؟ أَلَا مَا تَرَى مِن ضَعْفِ بَدَنِي وَأَنَّ الْقَائِمِ، اور وہ قائم تو وہ ہے، هُوَ الَّذِي إِذَا خَرَجَ، کہ جب اس کا ظہور ہوگا، كَانَ فِي سِنِّ الشُّيُوخ، تو سن کے اعتبار سے بہت سن رسیدہ ہو چکا ہوگا، وَمَنظَرِ الشُّبَان، مگر جب تم دیکھو گے تو لگے گا کہ ایک جوان تمہارے سامنے موجود ہے، قَوِيًّا فِي بَدَنِهِ، اور اس کا جسم جو ہے وہ طاقتور ہوگا، قوی ہوگا۔